سپروفلوکساسین کیا ہے؟ سپروفلوکساسین ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو بیکٹیریا یا جراثیم سے ہونے والے انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک طاقتور دوا ہے جو بیکٹیریا کو ختم کر کے بیماری کو ٹھیک کرتی ہے۔ تفصیل سے جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر سکندر علی سومرہ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہیلتھ اور میڈیسن کے حوالے سے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی۔ سپروفلوکساسین کے فائدے: نمبر 1، بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے۔ یہ دوا بیکٹیریا کی نشو و نما روک کر انہیں ختم کرتی ہے۔ انفیکشن کو جلد ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، تیزی سے اثر کرتی ہے۔ صحیح استعمال سے کچھ دنوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انفیکشن کی شدت کو کم کرتی ہے۔ نمبر 3، مختلف بیماریوں میں مؤثر ہے۔ یہ کئی قسم کی بیکٹیریل بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن، نمونیا اور سانس کی بیماریاں، ٹائیفائڈ بخار، جلد اور زخم کے انفیکشن، آنتوں کے انفیکشن۔ نمبر 4، پیچیدہ انفیکشن میں مفید ہے۔ کچھ شدید یا مشکل انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے جہاں دوسری اینٹی بائیوٹکس کام نہ کریں۔ نمبر 5، مختلف فارمز میں دستیاب، ٹیبلٹس، انجیکشن، آنکھ اور کان کے قطرے۔ نمبر 6، جسم کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انفیکشن ختم ہونے سے بخار، درد اور کمزوری کم ہو جاتی، جسم جلد صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے؟ نمبر 1، UTI، پیشاب کی نالی کے انفیکشن کے لیے مفید ہے۔ پیشاب میں جلن دور کرتی ہے۔ بار بار پیشاب آنا، کڈنی انفیکشن، سانس کی نالی کے انفیکشن، برونکائٹس، پھیپھڑوں کے دیگر بیکٹیریل انفیکشن۔ نمبر 3، معدہ اور آنتوں کے انفیکشن، ڈائریا، فوڈ پوائزننگ، ٹائیفائڈ بخار، پیچس، جلد اور نرم بافتوں کے انفیکشن، زخم میں انفیکشن، جلد یا پیپ یا سوجن، بیکٹیریل سکن انفیکشن۔ نمبر 4، جلد اور نرم بافتوں کے انفیکشن، زخم میں انفیکشن، جلد پر پیپ یا سوجن، بیکٹیریل سکن انفیکشن۔ نمبر 5، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن، ہڈی کا انفیکشن، جوڑوں میں بیکٹیریل کا انفیکشن۔ نمبر 6، کان، گلے کے انفیکشن، ایئر انفیکشن، ٹونسلیٹس، گلے کا بیکٹیریل انفیکشن۔ نمبر 7، کچھ خاص اور شدید انفیکشن، خاص بیکٹیریل بیماری، ایناتھریکس، کچھ خاص پیچیدہ یا شدید انفیکشن۔ کیا پرہیز کریں؟ نمبر 1، دودھ اور ڈیری مصنوعات، دودھ، دہی، پنیر۔ یہ دوا کے ساتھ لینے سے اس کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ نمبر 2، کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم والی چیزیں، کیلشیم سپلیمنٹ، آئرن کی گولیاں، اینٹاسڈ۔ یہ دوا کے جذب کو کم کر دیتے ہیں۔ کم از کم 2 یا 4 گھنٹے کا وقفہ۔ زیادہ دھوپ میں رہنا۔ نمبر 3، زیادہ دھوپ میں رہنا۔ یہ دوا لینے سے جلد حساس ہو جاتی ہے۔ زیادہ دھوپ سے بچیں، سن سکرین یا کپڑوں سے حفاظت کریں۔ نمبر 4، الکوحل سے چکر، نیند اور سائیڈ ایفیکٹس بڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 5، کافی یا چائے۔ زیادہ چائے، کافی، دل کی دھڑکن تیز اور بے چینی ہو سکتی ہے، مقدار کم رکھیں۔ نمبر 6، ورزش یا زیادہ جسمانی مشقت۔ زیادہ بھاگ دوڑ یا بھاری ورزش میں درد یا چوٹ کا خطرہ، ٹینڈون، پٹھوں۔ زیادہ بھاگ دوڑ یا بھاری ورزش، پٹھوں میں درد یا چوٹ کا خطرہ بڑھتا ہے۔ آرام کریں، خود سے دوا بند کرنا۔ اگر بہتر بھی محسوس ہو تو کورس مکمل کریں، درمیان میں چھوڑنے سے بیماری واپس آ سکتی۔ نمبر 8، بغیر ڈاکٹر کے استعمال، خاص طور پر بچوں، حاملہ خواتین یا بوڑھوں میں خود سے استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ احتیاط، دوسری دواؤں کے ساتھ احتیاط، کچھ دل کی دوائیں، اسٹیرائڈ، دماغی یا اینٹی ڈپریسنٹ ادویات۔ ڈاکٹر کو اپنی تمام ادویات کے بارے میں بتائیں۔ کورس مکمل کریں۔ یہ احتیاطی دوا کو زیادہ مؤثر اور محفوظ بنا۔ اہم ہدایات: بیکٹیریل انفیکشن کے علاج میں استعمال ہوتی ہے مگر اسے ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ خود سے اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کریں، مکمل کورس ضرور کریں ورنہ بیماری واپس آ سکتی ہے۔ دوا کیلشیم آئرن کے ساتھ ایک وقت میں نہ لیں، ڈاکٹر کے بغیر روکنا یا شروع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ان بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری ہے تو کامنٹ میں بتائیں۔